سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ سورہ مبارکہ کی اہمیت کیا ہے اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کیا ہے۔ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے، دو صحابی آپس میں ملتے، اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت نہ کر لیتے۔ جب بھی ملاقات کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے، ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر پڑھ کے سناتے، اس کی تلاوت کرتے اور سورہ عصر ایک دوسرے کے سامنے ذکر کی جاتی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر بالفرض اللہ تعالی باقی قرآن پاک نہ بھی نازل فرماتا، صرف اور صرف سورہ عصر نازل کی جاتی، یہ ایک سورہ مبارکہ انسان کی نجات کے لیے کافی تھی۔ اور مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان مسلمان صرف اور صرف اس ایک سورہ مبارکہ کے اندر غور و فکر کر لے، یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ 6666 قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے اندر یہ مختصر سورہ مبارکہ جس کے اندر 3 آیات موجود ہیں کہ صحابہ کرام جب تک ایک دوسرے کے سامنے سورہ مبارکہ کو تلاوت نہ فرماتے، جدا نہ ہوتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر بالفرض باقی قرآن نہ بھی نازل کیا جاتا، محض یہ 3 آیات انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر باقی قرآن میں بالفرض غور نہ بھی کیا جائے، ان 3 آیات میں غور کر لیا جائے تو انسان کی نجات اور بخشش کے لیے کافی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان 3 آیات کے اندر کون سی بات ہے کہ جب انسان ان کے اندر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا یہ سامان فرما دے گا۔ آپ پورے قرآن پاک کو دیکھیں اور قرآن پاک کے علوم پر جو کتابیں موجود ہیں ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر عقائد کا بیان ہے، عبادات کا بیان ہے اور اخلاقیات، معاملات اور اخلاص کا بیان فرمایا گیا۔ اب یہ بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد کا بیان، نمبر 2 عبادات کا بیان، نمبر 3 آپ معاملات سمجھ لیں، اخلاقیات سمجھ لیں یا پھر اخلاص سمجھ لیں۔ یہ تیسرا موضوع ہے جو قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں گے، اس کے اندر اللہ جل وعلا نے ان تینوں چیزوں کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اب ان چیزوں کو عرض کرنے سے پہلے اس کے پہلے لفظ اور پہلی آیت مبارکہ والعصر کے بارے میں ایک بات عرض کر کے پھر آئندہ اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم ذکر فرمائی، والعصر، عصر کی قسم ہے۔ اب اس عصر سے کیا مراد ہے؟ بڑی لمبی اس کے اندر تفصیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم زمانہ پاک بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسے کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ فرمایا کہ زمانہ محبوب کی قسم ہے۔ نماز عصر کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، مطلق زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، مگر ایک بات تنبیہاً اور ذہنوں کو اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکہ ہم دل جمی کے ساتھ غور کریں، اللہ جل وعلا اس سورہ مبارکہ میں ہمیں پیغام کیا ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ مبارکہ کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ جو انسان خسارے میں ہے، اللہ نے سورہ مبارکہ کے اندر ان کو تنبیہ فرمائی ہے اور ان کے لیے ہدایت کا سامان فرمایا ہے۔ اب اس کے ساتھ اللہ نے زمانے کی جو قسم ذکر فرمائی، میں اس میں غور و خوض کر رہا تھا اور یہ معاملہ پورے طور پہ دل و دماغ میں واضح نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا میں بازار کے اندر گیا، وہاں میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا اپنا سودا بیچ رہا تھا۔
برف بیچ رہا تھا، وہ برف فروش آواز لگا رہا تھا، اے لوگوں میرا سودا خرید لو، برف خرید لو، اگر نہ خریدو گے برف پگھل جائے گی، مجھے گھاٹا پڑ جائے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں اثر کی حکمت کو سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتا ہے، اے انسان تیری زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، دن ہفتے مہینے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اگر یہ زمانہ ختم ہو گیا تو نے اعمال صالحہ کا کاروبار نہ کیا تو تو خسارے کے اندر چلا جائے گا۔ فرماتا ہے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ جل وعلا نے عصر کی قسم ذکر کر کے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جس طرح وہ برف بیچنے والا وہ لوگوں کو بتا رہا تھا یہ برف تو تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے، اگر سودا نہ بکا، برف فروخت نہ ہوئی، مجھے گھاٹا آ جائے گا۔ فرمایا کہ انسان تیری زندگی دن بدن کم ہوتی جاتی ہے، ہفتہ مہینہ سال گزرتے چلے جاتے ہیں، یہ زندگی پگھلتی چلی جاتی ہے، اعمال صالحہ نہ کیے پھر رب کی بارگاہ میں خسارے اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔